یہ سورہ ایک قسم کے ساتھ شروع ہوتی ہے، واللیل اذا یغشا۔ ویسے تو 30ویں پارے کے اندر 11 صورتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ قسم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور قسم کے اندر بھی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ دو متضاد چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم جو کھائی ہے وہ دو متضاد چیزوں کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اس سے ملتی جلتی قسمیں بالکل اس سے پہلے والی ایک سورہ کے اندر اور اس سے نیکسٹ آنے والی ایک سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی قسم کھائی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ والشمسی وضحاہا 91 جو اس سے پہلے والی صورت ہے، وہاں پہ بھی والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور جو اس سے بالکل آگے والی صورت ہے 93 اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو تینوں جو صورتیں ہیں ان میں جو قسم کھائی گئی ہے وہ رات اور دن کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ یعنی کہ یہ جو قسم کھائی گئی ہے یہ دیکھیں حکمت ربانی ہے، یہ کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اس کی کوئی حکمت ہے قسم کھانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے، قسم ہے رات کی اور دن کی، یعنی یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے بظاہر تو متضاد ہیں لیکن ایک دوسرے کے بنا کمپلیٹ بھی نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ ایک دوسرے کے بنا کمپلیمنٹری ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں تو ان دونوں کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ رات نہیں ہے، اگر رات نہیں ہے تو آپ دن کا تصور نہیں کر سکتے، اور اگر دن نہیں ہے تو آپ رات کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے کے بعد پھر بھی دو متضاد چیزوں کا ذکر کیا ہے، قسم ہے اس ذات کی یعنی رب کی قسم، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ اپنی قسم بھی کھائی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس 30ویں پارے کے اندر بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اب وہی دو بالکل کانٹراڈکٹری چیزوں کی یعنی متضاد چیزوں کی، یعنی ان کی ایسی چیزوں کی جن کے بنا ایک دوسرے کا ایگزسٹنس نہیں ہے، یعنی کہ وہ چیز نر اور مادہ، نر کے بنا مادہ کے بنا نر نہیں ہے، اور نر کے بنا مادہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ان متضاد چیزوں کی تو قسمیں کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ مضامین جو بیان کیے ہیں، جو ایٹریبیوٹس بیان کیے ہیں، اوصاف جو بیان کیے ہیں انسانوں کے، وہ دو طرح کے بیان کیے، جیسے یہ چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک چیز ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی تمہاری کوششیں کیا ہیں، ایک دوسرے سے مختلف قسم کی ہیں۔ مختلف قسم کی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے اِنَّا خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کو باری باری سے آنے میں ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مختلف قسم ہو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ مختلف قسم کا مطلب کوئی انسان دنیاوی طور کے اوپر کچھ الگ کوششیں کرتا ہے، کوئی ذہنی کوشش کرتا ہے، کوئی دنیاوی معاش کو کمانے کے لیے بھی اپنی کسی کی ذہنی جدوجہد زیادہ ہوتی ہے، کسی کی جسمانی جدوجہد زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک جگہ قرآن کے اندر بھی فرمایا گیا، سورہ نجم کے اندر فرمایا گیا ہے وَإِلَى لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کیا کیا، چاہت کی۔ انسان کے لیے وہی ہے جو چاہت کرتا ہے، یعنی کہ جو انسان کوشش کرتا ہے دنیا میں، دنیاوی طور پہ کوشش کرے گا، آخرت کے لیے بھی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس میں فراوانی اور آسانی پیدا کرے گا۔ تو تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہے۔ جیسے اس کے علاوہ قرآن کے اندر ایک جگہ سورہ بلد کے اندر بھی فرمایا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، در حقیقت ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ مشقت میں پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی انسان کی کوششیں تگ و دو کسی کام کے لیے ہوتی ہیں الگ، کسی انسان کی کوششیں الگ کام کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جو ان دو کوششوں کو، دو سب الگ کوششوں کو جو کیٹیگرائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دو پارٹ میں کیٹیگرائز کیا ہے، یعنی ان کا براڈلی جو کیٹیگرائزیشن کیا ہے وہ دو پارٹ میں کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے کہ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، یعنی کہ اب کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے راہ خدا کے اندر مال دیا، پہلی بات فرسٹ پوائنٹ جو اس کے اندر آ رہا ہے کہ وہ جو تین ایٹریبیوٹس اس کے اندر جو بیان کیے گئے ان میں سے جو فرسٹ ایٹریبیوٹ آ رہا ہے، فرسٹ اوصاف جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے آپ کا، کہ جس نے راہ خدا کے اندر مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے
پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا. یعنی تین باتیں ہو گئی یہاں پہ. پہلی بات کیا ہوئی؟ آپ کو راہ خدا میں مال دیا، اور خدا کی نافرمانی سے دوسری بات، سیکنڈ، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ جس نے کیا کیا؟ بھلائی کو سچ مانا. دیکھیے ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے مال کا. اور مال کا سب سے پہلے ذکر کرنے کا میننگ کیا ہے؟ جیسے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ترمذی کی، ان لکلن امتی فتنۃ و فتنتی امت المال. یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک نہ ایک فتنہ رہا ہے، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. یعنی حب المال انسان کی سرشت کے اندر ہی موجود ہے، ہمارے اندر ہی موجود ہے. مال کی محبت انسان کے اندر بہت موجود ہے، کیونکہ مال کی محبت کے اندر وہ جائز کما رہا ہے ناجائز کما رہا ہے اس کی بھی وہ شعور نہیں کر پاتا کئی بار. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے ذکر کیا ہے اس بات کا، وہ کیا ہے؟ مال کی محبت. ایک اہل علم نے تو بہت اچھا اس کا ریزمبلنس شو کیا. انہوں نے کہا کہ مال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے گاڑی کے اندر آپ کا بریک لگا ہے. آپ جتنی ہی ایکسلریٹ کر لیں گاڑی کو، اگر آپ بریک لگائے رکھیں گے تو گاڑی چل نہیں پائے گی کبھی بھی. تو اس کا مطلب مال کی محبت ہمارے دل کے اندر ایسے ہے جیسے گاڑی کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ بریک لگا ہوا ہے. اگر اس بریک پیڈل سے ہم نے اپنا پیر ہٹا لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہ گاڑی جو ایکسلریٹ کر جائے گی. یعنی مال کی محبت، حب مال جس دن ہمارے دل کے اندر سے کم ہو گیا. ایسا نہیں حب مال کا مطلب کم ہونے کا کہ ہم کچھ کام ہی نہ کریں، کچھ کمائیں ہی نہ، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک جذبہ ہمارے دل کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. تو پہلی چیز کیا کہی؟ پہلی چیز یہ بتائی کہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کا مال کی محبت، جس کے اندر جس نے کیا کیا؟ مال کو خرچ کیا. پہلی تین باتوں میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا. یعنی کہ خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا. دیکھیے یہ چیز تو زندگی کے اندر ہمارے ہر مسئلے کے اندر، ہمیں ہر مرحلے میں لائف کے اندر جب ہماری روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے تو یہ چیز ہمیں اپنے سامنے آتی ہے کہ اچھی چیز بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. اچھی چیز کا مطلب ایک وہ چیز جس کو انسان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنے خدا کو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر لے گا؟ اس کے لیے ناراض کر لے گا. ایک وہ چیز جس کو اس کے لیے مشکل، جیسا آپ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ ایک حدیث ہے کہ مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ ایک قید خانے کی طرح ہے. یعنی کہ جو اسے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر قدم جو رکھنا پڑے گا پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا. یعنی کہ اپنے خدا کی رضا جوئی کے لیے، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں سے بھی ہٹنا پڑے گا، ان چیزوں سے بھی دور ہونا پڑے گا جو اس کے دل کو من بھاتی ہیں. اور بہت ساری دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں، اتنی رونق ہے دنیا کے اندر، تعیشات ہیں، آسائشیں ہیں کہ اس کی طرف انسان کسی نہ کسی زمرے میں مائل ہو ہی جاتا ہے. تو اس کی طرف سے بچنے کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ اگر زندگی کے اندر آپ تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، چاہے جائز کام کر رہے ہو یا ناجائز، تمہارے دل کے اندر یہ کھٹک ڈیولپ نہیں ہوئی کہ یہ میں اپنی خالق کی مرضی کے اکارڈنگ کر رہا ہوں، مرضی کے یا تو خلاف نہیں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس میں آپ نے ایمان کی ایک کیفیت، ایک حلاوت جو ہے انسان نے وہ چکھ لی کہ ہر انسان کام کرتے میں، چاہے وہ جائز طور پہ کر رہے ہو یا ناجائز، اس میں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کی. تو جس نے کیا کیا؟ مال دیا، اور دوسری بات کیا کہی؟ نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ جانا. اب تیسری بات کیا کہی ہے؟ جس نے کیا کیا؟ بھلائی کو سچ جانا. بھلائی کو سچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی بھلائی، سب سے پہلی بھلائی تو ایز اے مسلم ہماری عقیدے کی بھلائی ہونی ہے. عقیدے کے بعد اعمال کی بھلائی ہونی ہے ہمارا، اس کے بعد ہماری اخلاق کے اندر بھلائی ہونی ہے. یعنی عقیدے کی بھلائی کے طور پہ جیسے قرآن کے اندر میں ہی ہے، آپ کو پتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. جو لوگ کیا لائے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد جو دوسری کنڈیشن خود بخود ڈیولپ ہوتی ہے ایمان آنے کے بعد، وہ عمل صالح ہے. تو پہلی چیز تو ہمارا عقیدہ ہی کریکٹ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اسی عقیدے کی بات کہی گئی ہے جو اللہ کے نبی اس وقت حضور اس ٹائم پہ ان باتوں کے اوپر، رسالت کے اوپر، توحید کے اوپر اور آخرت کے اوپر جو سب سے زیادہ ایمفیسائز کر رہے تھے، تو اس عقیدے کے نظریے سے یہ بات کہی ہے. دیکھیے یہ بات ہمیں اس معنی میں رکھ کے بھول نہیں جانی چاہیے
کہ یہ تو اس وقت کے لوگوں کی بات تھی اور اس وقت حضور جو ہے اس کی تبلیغ کر رہے تھے. آج کے دور میں بھی ہمارے اندر وہ ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، بھلے ہی ہمارے اندر ایک ایمان ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو وہ ضعف ایمان جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کا ایک سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آخرت پہ جب انسان کا یقین تھوڑا کمزور ہونے لگتا ہے، متزلزل ایمان کی کیفیت کے اندر بھی کمی آتی ہے. اگر انسان کے سامنے کوئی نصب العین رہتا ہے تو انسان اپنے جد و جہد پوری کی پوری جد و جہد اس کے لیے لگا دیتا ہے. تو اگر انسان کے سامنے یہ نصب العین رہے گا کہ یہاں کی چاہے مشکل زندگی گزار دینے کے بعد بھی ہمیں ایک اچھی زندگی ملنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملنے والی ہے، تو اس کے اندر وہ تازگی اور تر و تازہ اس کا ایمان پھر سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کہا گیا اب یہ تین اوصاف کرنے کے بعد، تین اوصاف کے بعد فردر سے تین اوصاف، تین بیان کیے گئے ایٹریبیوٹس، ان کے بالکل متضاد، ان کے بالکل کانٹریڈی باتیں بیان کی گئیں. وہ باتیں کیا بیان گئیں؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تین کنڈیشن میں جن لوگوں نے ان تین کنڈیشن کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید کیا ہے، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی کہ اس کو ہم کیا دیں گے؟ آسان راستے کی سہولت دیں گے. آسان راستے کی سہولت دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک تو آسانی وہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر آسان راستے کی سہولت دیں گے، دوسری ایک آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو مشکلات دین کے راستے میں چلنے پہ اس کے اندر کوئی دشواریاں ایسی پیش نہیں آئیں گی. جیسے کہ اس کا ذکر سورہ نحل کے اندر کیا گیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی الی آخری آیا. اس پوری آیا کے اندر میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جو شخص بھی اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو، لیکن شرط اس کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہو؟ ایمان والا ہونا چاہیے. اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی اس کو بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے. یعنی کہ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن بشرط کی شرط کیا ہونی چاہیے اس کے اندر؟ ایمان والا ہو. تو اس کو ہم دنیا کے اندر بھی بہتر زندگی کرائیں گے، بسر کرائیں گے. دنیا کی زندگی کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور آخرت کی ذمہ. اصل میں ہمارے اندر کیا ضعف اور کمزوری کیا ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ دین پہ چلنے پر، مشکلات کا سامنا کرنے سے ہماری جو ہے نا دنیا کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ وقتی طور پہ آزمائشیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہر انسان کی طرف آتی ہیں جب وہ اس کی طرف گامزن شروع کرتا ہے اپنا. یعنی کہ وقتی طور کی ان آزمائشوں سے اگر ہم گھبرا کے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر جو ہمیشہ ہمیش کی آنے والی آزمائشیں اور پریشانیاں تو وہ پھر ہمارا دامن نہیں چھوڑیں گی. جیسا کہ سورہ عنکبوت میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا جہادوا لنہدینہ سبلنا، یعنی کہ ہم ان لوگوں کو راستہ ضرور دکھائیں گے جو ہماری راہ میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے، یعنی جد و جہد کریں گے، ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، ان کو ہم راستہ دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تین ایٹریبیوٹس کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم کیا کر دیں گے؟ اس انسان کے لیے دنیا میں چلنا کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. اب اس کے کانٹراڈکٹری، اس کے بالکل برعکس تین باتیں کیا بتائی گئی ہیں. اور جس نے بخل کیا، یعنی وہاں پہ بتایا گیا جس نے کیا کیا؟ دیا، مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور یہاں کیا کیا؟ کنجوسی کی، بخل کیا. اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی، یعنی کہ وہاں پہ کیا تھا؟ خدا سے ڈرا. ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں کس سے ڈرا؟ خدا سے ڈرا. لیکن یہاں پہ اس کا کانٹراڈکٹری کیا بتا دیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتی، یعنی کہ اس کے احکام کو پشے پھس ڈال دیا. ٹھیک ہے، اپنے من کے اندر بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیٹ اٹ بی. ہماری کنڈیشن یہ ہوتی ہے لیٹ اٹ بی، ارے ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا، لیٹ اٹ بی. تو کیا کیا؟ اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا ہے، یعنی کہ عقیدے کو جھٹلایا. جو اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا تھا اس کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. اور جھٹلا دیا، بلکہ یہ دین نازل اس سینس میں نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے اس بات کی شہادت بھی لی تھی، جھٹلانے کی شہادت بھی لی تھی. جو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ارواح سے پوچھا جس ٹائم پہ ارواح پیدا کی گئی، الستو بربکم، تو کیا کہا؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟
تو سب نے کیا کہا؟ قالو بلا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خدا ہے. ہاں یہ ہمارے تحت شعور میں، سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ بات ہمارے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں آنا، جس نے اس کام کو کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. یہ ہماری لغزش کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہم اس چیز کو جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہے اس کو کانشیس مائنڈ میں آنے نہیں دیتے. تو کانشیس مائنڈ میں جو اس چیز کو لے آیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہم اس کے ساتھ بے نیازی نہیں برتیں گے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن انسان کو تو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو نہیں برتیں گے تو انسان کے عقیدے کے اندر اپنے آپ سے کیا ہو جائے گی؟ فراوانی، صحیح کریکٹ ہو جائے گا اس کا پیدیا. اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی کہ سخت راستے کے لیے سہولت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر دین پہ چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر سب سے لاسٹ جو اس کا ڈیسٹینیشن ہوگا، آخرت کے اندر بھی اس کو کیا ہوگا؟ کیا چیز ملے گی؟ جہنم کا عذاب اس کی تقدیر میں لکھ جائے گا. جیسے سورہ انعام کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا تنگ کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ احکام بجا لانے میں، یہ میں ترجمے کے ساتھ اپنا تھوڑا سا اس کی تشریح بھی کر کے چل رہا ہوں، اس کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی کہ یہ احکام کو سوچ کے کہ مجھے بھائی صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، یا مجھے اپنے جو پیسہ میں نے کمایا اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، یا مجھے غریب مسکین یتیم کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، یعنی کہ ان کو مدد کرنی ہے، معاشی طور پہ مدد کرنی ہے. تو یہ سب سوچ کے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ بھجتا ہے، یہ تو بہت قید ہے، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو انسان کے اوپر پورا کا پورا قید خانہ لگا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کو سوچ کے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ بہت بھیجتا ہے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بھیجتا اس کا دل نہیں ہے اصل میں جب اس نے بے نیازی برتی، جو 3 باتیں اوپر دی گئی ہیں، جب اس نے وہ اپنے اندر پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر وہ کیفیت ڈیولپ کر دی. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اب اگر وہ اس کو نہیں دھوتا مطلب اس کے لیے معافی تلافی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اس کے لیے کوئی صدقہ نہیں کرتا ہے، تو وہ دھبا رہ جاتا ہے. اور دھبا جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا بن جاتا ہے. یعنی گناہ کرتے کرتے ایک کیفیت وہ آتی ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. یعنی کہ کالا ہونے کے بعد اب وہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اب وہ اس کے اندر نو چانس ٹو ریٹرن والی کنڈیشن آتی ہے. اب وہ جو برے کام بھی کرتا ہے وہ کام بھی اس کو کیا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں. یعنی وہ کیفیت پہنچ جاتی ہے انسان کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے ہی اذن سے ہوتا ہے یہ سب باتیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچائے. اور پھر کیا بولتا ہے؟ اس کا مال، اس کے بعد جو بتایا اس کے کہ اور بھلائی کو، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی الٹیمیٹلی کس کی طرف لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف لے جائیں گے. دیکھیے اس پوری کی پوری سورہ کی جو مرکزی آیت ہیں وہ یہ آیت ہیں، 3 اوصاف والی، ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹری. اب آگے جو ہمارا مزید اس کے اندر ایکسپلینیشن آئے گا، جو تشریح آئے گی، وہ ان آیات کی ہی تشریح ہے آگے. دیکھیے قرآن کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں محکمات آیات بھی ہیں. محکمات کا مطلب وہ ہے جن کا مفہوم ہمیں سیدھے سیدھے سمجھ میں آتا ہے. اب اس کے اندر جو نیکسٹ جو آیتیں آ رہی ہیں، اس سے آگے والی جو آیتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر وہ ہے جو ہمارا سیدھے سیدھے سمجھ میں آنے والی باتیں. یوں تو پوری صورت ہی محکمات کی سینس میں ہے، ساری باتیں ہمارے بالکل سیدھے سیدھے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور اس کا مال آخر کس کام آئے گا؟ جبکہ وہ ہلاک ہو جائے. یعنی کہ اس کا مال کس کے کام آئے گا؟ جو وہ جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھتا تھا، جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. انسان، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے ساتھ 3 چیزیں لے کے جاتا ہے. ایک تو وہ نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہوتے ہیں، دوسرا وہ جو صدقہ جاریہ کے لیے کوئی اس نے کام کیا ہوتا ہے دنیا میں رہتے، اور تیسری وہ جو اس نے اپنی اولاد کی تربیت، یعنی حب اللہ، خشیت اللہ، جو اپنی اولاد کے اندر ڈیولپ کی ہوتی ہے. وہ 3 چیزیں ہیں وہ جو دنیا کے اندر چھوڑ جائے گا. باقی جو کچھ ہے وہ جو لے جائے گا، باقی جو کچھ ہے وہ دنیا کے اندر وہ انسان چھوڑ کے چلا جائے گا. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ راستہ بتانا کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے ہے. اور راستہ بتانا اللہ نے بتا دیا ہم کو. راستہ بتانا اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے ہماری جبلی، ہماری سرشت کے اندر بھی وہ چیزیں
مضمر کر دیں، وہ چیزیں ڈال دیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم پہ اپنے نبی، اپنے رسول، اپنی کتابیں، اپنی ہدایت کے تھرو دنیا کے اندر بھیج دیا، اور جو ان سے روگردانی کرے، اس کو پشے پھس ڈالے، تو پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ اگر راستہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ بتاتا تو جزا اور سزا کا تو کوئی مطلب ہی نہ رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ راستہ بتانا بے شک ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آخرت، جیسے شروع میں دو باتیں الگ کہی گئی نا، اسی طرح سے یہاں پہ اس کا کنٹینیویشن ہے کہ آخرت اور دنیا، یعنی جو بے نیازی برتے گا اس طرح ہوگا، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے بہت دن خوش رہ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزی سب کے ذمہ سب کے لیے لکھی ہے، چاہے وہ مشرک بھی ہو، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ آخرت میں آئے گا تو اس کا پورا کا پورا بدل دے دیا جائے گا۔ پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی دوزخ کی آگ سے خبردار، الٹیمیٹلی تو اس کو وہیں آنا ہے مرنے کے بعد۔ اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا، یعنی کہ اس میں نہیں جھلسے گا، اس میں نہیں جائے گا جو بدبخت، وہی تو بدبخت ہوگا نا جس کے سامنے واضح واضح نشانیاں آ گئیں، لیکن ان نشانیوں کو آنے کے بعد بھی اس نے آنکھیں اپنی بند کر لیں، تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ روڈ پہ کھڑا ہو گیا آنکھیں بند کر کے، جیسے کہتے ہیں نا بلی کا ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کبوتر جو ہے بلی کے آنے پر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو بلی تو اسے کھائے گی الٹیمیٹلی۔ روڈ پہ آپ آنکھ بند کر کے کھڑے ہو جائیے، ایکسیڈنٹ تو آپ کا ہوگا ہی، تو وہ تو بدبختی ہے نا اپنی ہی، کہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جس کے سامنے واضح ہدایتیں آ گئیں، نصیحت آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے کیا کر لیا؟ آنکھیں بند کر دی۔ اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے کس کا ذکر آیا تھا؟ کس چیز کا ذکر آیا تھا؟ مال کا ذکر آیا تھا۔ اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ مال کا ذکر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مال کا ذکر آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو مال کماتا ہے وہ اپنی صلاحیت اور وقت خرچ کر کے کماتا ہے۔ صلاحیت اور وقت جب ملتے ہیں تو مال بنتا ہے، ورنہ وقت ایک انسان کے پاس ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں، irrelevant ہو جاتی ہیں۔ صلاحیتیں ہیں، وقت نہیں ہے تو irrelevant ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان صلاحیتیں خرچ کر کے اور وقت خرچ کر کے جو چیز نکالتا ہے، جنریٹ کرتا ہے، دیٹ از مال، وہ مال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کا ذکر کیا، یعنی کہ ہے نا قرآن کے اندر کہ تم ہلکے ہو یا بھاری، اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں خرچ کرو، مال خرچ کرو، اپنا وقت خرچ کرو، وہی تو اللہ کو چاہیے۔ تو جو کیا کرتا ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، یعنی کہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ کسی کو احسان دکھانے کے لیے یا کسی کا اس پہ احسان دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، وہ تو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور عنقریب اگر وہ ایسا کام کرے گا تو عنقریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور وہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔